السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان میں یکم محرم الحرام 2026 کب ہے؟ کون سے دن اور کون سی تاریخ کو محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہوگی؟ اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے مہینے سے کیوں ہوتا ہے؟ یعنی محرم کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ کیوں قرار دیا گیا؟ اس وقت بہت سارے لوگ یہ جاننے کی کوشش میں ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں مکمل ڈیٹیل آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ آپ سے التماس ہے محرم الحرام کے مہینے میں مزید اسلامی معلومات کے لیے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ معزز ناظرین، ذی الحجہ کا مہینہ اپنے اختتامی مراحل کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ نئے اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے مہینے سے ہوتا ہے۔ یکم محرم الحرام 2026 کس تاریخ کو ہے؟ تو اس کا انحصار ذی الحجہ کے مہینے پر ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ 30 کا ہوتا ہے یا 29 تاریخ کا ہوتا ہے۔ آج 15 جون بروز سوموار کو ذی الحجہ کی 29 تاریخ ہے۔ اگر ذی الحجہ کا مہینہ پوری 30 تاریخ کا ہوتا ہے تو اس اعتبار سے 16 جون بروز منگل کو ذی الحجہ کی 30 تاریخ ہوگی، تو اس اعتبار سے یکم محرم الحرام 17 جون بروز بدھ کو ہوگی۔ اور اگر ذی الحجہ کا مہینہ 29 تاریخ کا ہوتا ہے تو 15 جون بروز سوموار کو شام کے وقت محرم الحرام کا چاند نظر آ جائے گا۔ اس اعتبار سے یکم محرم الحرام 16 جون بروز منگل کو ہوگی۔ اب رہا یہ سوال کہ اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے مہینے سے کیوں ہوتا ہے؟ معزز ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اسلامی کیلنڈر کے اجراء کے لیے صحابہ کرام سے مشاورت کی گئی تو مختلف آراء سامنے آئیں، چنانچہ اتفاق رائے سے ہجرت کے واقعے سے ہی اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا گیا۔ اب اگلا سوال یہ تھا کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہونا چاہیے؟ کس مہینے کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا جائے؟ تو اس اعتبار سے مشاورت ہوئی، مختلف آراء سامنے آئیں، چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ رجب کے مہینے سے اسلامی سال کا آغاز ہونا چاہیے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ رمضان المبارک کے مہینے سے اسلامی سال کا آغاز ہونا چاہیے۔ حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم اجمعین نے مشورہ دیا کہ محرم الحرام کے مہینے سے اسلامی سال کا آغاز ہونا چاہیے۔ چنانچہ صحابہ کرام کا اتفاق رائے محرم الحرام کے مہینے پر ہوا، اس لیے کہ ایک وجہ تو یہ تھی کہ محرم الحرام کے مہینے میں حجاج کرام حج کر کے اپنے اپنے علاقوں میں واپس پہنچ جاتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ محترم مہینہ ہے اور اشہر حرم میں سے ہے، لہٰذا اس کو پہلا مہینہ اسلامی سال کا قرار دیا جانا چاہیے۔ اب اس سے بڑا سوال یہ ہوگا کہ جب اسلامی کیلنڈر کے اجراء کے لیے ہجرت کے واقعے کو مدار بنایا گیا تو اسلامی سال کا پہلا مہینہ بھی اسی مہینے کو قرار دینا چاہیے تھا جس میں ہجرت ہوئی ہے، اور ہجرت ہوئی ہے ربیع الاول کے مہینے سے۔ تو جب ہجرت کو مدار بنایا گیا تو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ربیع الاول کو ہونا چاہیے، نہ کہ محرم الحرام کو۔ تو اس کی بھی مختلف توجیہات علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ فتح الباری میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگرچہ باقاعدہ ہجرت جو ہے وہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، لیکن ہجرت کی تیاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام کے مہینے سے شروع فرما دی تھی۔ اس اعتبار سے محرم الحرام کے مہینے کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔